ہے برہان، میں نے ترجمہ نہیں کیا برہان کا. تھکے ہوئے نہیں، ذرا توجہ کر کے میری طرف ذہن کو حاضر رکھ کے حضور کی محبت کے جام پینے ہیں نا. ہمیں حضور کے پیار کو، محبت کے ذکر کو سننا ہے تو پھر ایسے مست ہو کر سنیں یار، پتہ چلے کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے. آئیے میرا مالک فرماتا ہے اے قرآن سننے والوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک برہان آئی، تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آئی اور ایک واضح بیان کرنے والا نور ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اٹھائیے تفسیر در منصور کو امام سیوطی نے لکھا ہے، اٹھائیے تفسیر کبیر کو امام رازی نے لکھا ہے، تفسیر سراج منیر کو اٹھائیے، تفسیر ساوی الجلالین کو اٹھائیے، تفسیر جمل الجلالین کو اٹھائیے، تفسیر قرطبی کو اٹھائیے، تفسیر مظہری کو اٹھائیے. جتنی بھی اجل علماء کی تفاسیر ہیں جب انہیں اٹھا کے پڑھی ہے تو وہاں پر واضح اور دو ٹوک لکھا ہے قد جاءکم برہان اے محمد الرسول اللہ. مالک کہتا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک برہان آئی. اس برہان سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس جگہ پر برہان سے مراد حسنین کا نانا ہے. اس جگہ برہان سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا رسول. تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے رسول آیا. حیثیت کیا ہے برہان کی؟ بھئی حیثیت کیا ہے برہان کی؟ اور یاد رکھیے یہ میرے سرکار کی شان ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے کہ میرے اللہ کریم نے میرے آقا کے ذاتی نام کو یعنی اسم محمد کو قرآن میں صرف 4 مقامات پر ڈسکس کیا ہے، مگر نہ اور جس جگہ بھی میرے رسول کا نام لیا میرے آقا کے وصفی نام کو ذکر کیا. کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں نور، کہیں منور، کہیں رشید، کہیں ہادی، کہیں مہدی. یار ایسے نہیں، سبحان اللہ کی آواز آئے گا. کہیں پر ولی، کہیں پر رشید، کہیں پر حنیف، کہیں پر مبشر، کہیں پر نذیر، کہیں پر داعی اللہ، کہیں پر سراج منیر اور کہیں پر نور اور کہیں پر برہان میرے نبی کے لیے ذکر کیا گیا. اب قرآن مجید نے میرے اور آپ کے نبی کے کئی نام ذکر کیے، تو وہ جو نام ہیں وہی میرے نبی کی شان ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ نام تب دیے کہ جب پہلے شان دی. میرے رسول کو نذیر بنایا تو وہ قوت بھی دی، میرے نبی کو مبشر بنایا تو وہ طاقت بھی دی، میرے نبی کو قاسم بنایا تو ہمت بھی دی اور کمال بھی دیا. مطلب یہ کہ میں اور آپ تو ویسے ہی کسی کا نام رکھ لیتے ہیں فاضل خان، بے شک وہ چٹان پر اور جائے لو، ہم اس کو کہتے ہیں یہ فاضل خان ہے. یعنی ہم
اس لیے قرآن مجید نے میرے رسول کے لیے کہیں میرے اللہ نے یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں ولی، درجنوں نام میرے رسول کے قرآن میں موجود ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک کیا ہے؟ برہان۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس برہان آئی۔ برہان کہتے کس کو ہے؟ سیکنڈ کویسچن یہ ہے قرآن سے کیا مراد ہے؟ چونکہ میلاد کی محفل میں نبی کے اوصاف کو بیان کرنا ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں برہان کس کو کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ برہان دلیل کو کہتے ہیں۔ میں بولا بولیے کس کو کہتے ہیں؟ دلیل۔ دلیل سمجھتے ہو؟ مثلا میں ایک دعویٰ کرتا ہوں تو اس پر مجھے ایک دلیل دینی ہے۔ وکیل ایک دعویٰ جج کے پاس لے کے جاتا ہے، اس پر وہ دلیل دیتا ہے۔ جتنا مضبوط دعویٰ اتنی مضبوط دلیل، اور دلیل میں اگر کوئی فرق ہو گیا کیس خارج۔ یعنی ہر وکیل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی دلیل دے کہ جس میں کوئی کمی نہ رہے، جس میں کوئی نقص نہ رہے، جس میں کوئی شک نہ رہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ رہے۔ پھر آگے دعوے مختلف ہوتے ہیں، اس کے مطابق دلیلیں بھی ہوتی ہیں۔ تو میرا رسول دلیل ہے، پیار سے ذرا، میرا رسول دلیل ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز پر دلیل ہے، کس چیز پر دلیل ہے؟ تو آئیے محدثین اور علماء نے لکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ کو اپنے وجود پر دلیل بنا کر کے بھیجا ہے، اور دلیل بھی ایسی کہ جس کو برہان کہا، اور برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی توڑ نہ سکے، جس کا کوئی رد نہ کر سکے، جس میں کوئی کمی نہ نکال سکے۔ تو غور کرنا، میرا نبی رب کے وجود پر دلیل، ربائی دلیل کب بنا؟ 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، یا سبحان اللہ کی آواز آئے، 50 سال کے بعد، مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں، کب تیرا نبی تیرے وجود پر دلیل کب بنا؟ فرمایا لفظوں پہ غور کر، قد جاءکم قرآن، اور یہ آ کر دلیل نہیں بنا، یہ دلیل بن کے آیا ہے۔ اور دلیل میرے رسول کو میرے رب نے دلیل لا کر نہیں بنایا، بلکہ دلیل بنا کر لایا ہے۔ میرے رسول کو لا کر دلیل نہیں بنایا، بلکہ میرے نبی کو دلیل بنا کر لایا ہے۔ مطلب یہ کہ جس دن میرا نبی آیا اس دن وہ کامل بھی ہے، اس دن وہ اکمل بھی ہے، اسی دن وہ ہر حیثیت سے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے بالکل مکمل کامل ہے۔ نہ اس کے صغرے پر کوئی شک، نہ اس کے کبرے پر کوئی شک، نہ میرے نبی کی ذات میں کوئی شک، نہ میرے نبی کے اوصاف میں کوئی شک۔ اور لوگوں، یہ مقام اور نبیوں میں سے ہر نبی کو کسی کو 30 سال کے بعد ملا، کسی کو 40 سال کے بعد ملا، اور تیرے میرے نبی کو رب نے یہ مقام دے کر بھیجا ہے۔ اور اس پر میں ایک اور قرآن مجید کی مشہور آیت مقدسہ کی تلاوت کروں گا۔ ہر پیغمبر نے اللہ کے وجود پر کوئی نہ کوئی دلیل خود پیش کی۔ دلیل اللہ ہے، دلیل کیا ہے؟ میں دیکھتا نہیں ہوں سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے۔ ہر پیغمبر نے اللہ کے وجود پہ کوئی نہ کوئی دلیل سیٹ کی۔ کسی نے ستاروں کو، کسی نے چاند کو، کسی نے بہاروں کو، کسی نے زمین کے نظاروں کو اللہ کے وجود پر دلیل قرار دیا۔ میرے رسول کی باری ہے، خدا کے وجود کے منکر آ گئے میرے نبی کے پاس، جن کا سردار تھا ابو جہل،
توجہ کرنا ہے. سردار کون ہے؟ ابو جہل. آ کر کہتے ہیں محمد تم نے ایک نیا نعرہ بلند کیا ہے کہ اللہ ہے، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ وہ نظر بھی نہیں آتا. عجیب بات ہے کہ وہ ہے بھی اور نظر بھی نہیں آتا. تم یہ کہتے ہو کہ نہ اس کو چھوا جا سکتا ہے، نہ اس کو سنا جا سکتا ہے، نہ اس کو پکڑا جا سکتا ہے، نہ اس کو چکھا جا سکتا ہے، نہ اس کے پاس بیٹھا جا سکتا ہے. وہ ہے بھی اور پھر بولا بھی نہیں جا سکتا اس سے. یہ کیسی دلیل ہے محمد؟ بول دیجئے کیسی دلیل ہے؟ رب ہے. اور میں یہاں اپنے دوستوں کے ایک بات عرض کر دوں کہ دعوے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دعوے وجودی اور ایک دعوے آدمی. کیا کہا میں نے؟ ایک دعوے وجودی اور ایک دعوے آدمی. دعوے وجودی تو یہ ہے کہ ایگزامپل یہ